نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن المعصية حل سخط الله عز وجل معزز و محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجدار نہیں ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ذات کے برابر نہیں ہے۔ سارے معاملات، تصرفات، اختیارات میں وہ اللہ رب العالمین تنہا و یکتا ہے۔ ساری قدرتیں اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین قیامت والے دن سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا رہبر، رہنما، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہر ایک کی کامیابی و کامرانی رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت، اپنا قانون نازل فرمایا، اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کائنات کی ابتدا سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں رہبری اور رہنمائی رکھی۔ معزز حاضرین، اللہ کی اس شریعت کے اندر ہماری پیدائش سے لے کے ہماری موت تک سارے مسائل موجود ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا يحتاجون معه الى زیادت ابدا۔ اس شریعت کے اپنانے کے بعد اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شریعت میں ساری چیزیں موجود ہیں۔
اتنی پیاری اور اتنی صاف ستھری، اتنی کامل شریعت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر بندے کے لیے، خصوصاً اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو شریعت نازل کیا ہے، اس شریعت پر کامل ترین طریقے سے عمل کریں، اس سے روگردانی نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کی مخالفت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، وہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں گا، پھر وہ میرے طرف آ جائے۔ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس سے کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ معافی مانگ لیتا ہے، اور جب میرے پاس آتا ہے تو اس حال میں آئے کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو زبردستی جہنم میں داخل کرے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں پر تمہاری گرفت کر لیتا ہے۔ تمہارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہر گناہ پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا، ہر گناہ کو اللہ رب العالمین تمہارے مقدر میں جہنم نہیں لکھ دیا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد بعض ایسے گناہ ہیں جس پر اللہ رب العالمین تمہارا معاقدہ کرتا ہے، تمہیں پکڑ لیتا ہے۔ گناہ، سب سے پہلے بات جان لیجئے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کا ایک معنی معصیت اور نافرمانی کے آتے ہیں۔ اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے یا اپنا جو قانون بتایا ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کرنا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت قرآن و حدیث کی شکل میں آپ کے حوالے کی ہے، اس کی مخالفت میں زندگی گزارنا، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اور بندے سے یہی کہا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ معزز حاضرین، انسانی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ آپ جس چیز کے بھی ذمہ دار ہیں اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماتحت والے لوگ میری بات کو مان لیں، میری بات کو سن لیں۔ اگر وہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ سخت ترین سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالی ایسے بہت سارے غلطیوں کو جب بندے کر دیتے ہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ بہت کم غلطیوں پر اللہ رب العالمین معاقدہ کرتا ہے، اور اگر زندگی تمام گناہوں کے اندر بھی گزار لے، اور جب وہ رب العالمین کے پاس جا رہا ہو، گناہوں سے پاک ہو کر چلا جائے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کا یا اہل ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے، اور یہ نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے، اس میں دو طریقے سے ہے۔ ایک تو افراد انفرادی طور پر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض مواقعوں پر اجتماعی طور پر پوری قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انفرادی طور پر گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہوں یا اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہوں، پہلے ان لوگوں کو موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندے اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ اگر اس کے باوجود وہ اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہیں، اڑے رہیں، اللہ انہیں بڑی بڑی سزائیں دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا میں یہ لوگ نہیں سدھرے، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔
میں یہاں پر آپ تمام کو احساس اس بات کا دلانا چاہتا ہوں، جب ہمارے پاس اچھائی موجود ہے، رب کا کلام موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے تم اس کو اپنا لو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اب آئیے، اگر ہم پہلے ہم انفرادی طور پر گناہوں کی بات کریں، ہم اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یقیناً ایسا بندہ کھلی ہوئی ضلالت میں چلا جاتا ہے۔ ضلالت کیا ہے؟ حق کے راستے کو چھوڑ کر وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، راہ ہدایت سے ہٹ کر شیطانی راہ کو اپنانے والا بن جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر غور کیجئے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، ہماری زندگیوں کے اندر کتنی برائی آ گئی ہے اور ہماری راہ کون سی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو حدود، جو دائرہ ان کا رکھا تھا، اس دائرے سے آگے بڑھ گیا، حدود سے تجاوز کر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رکھے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے بندے کے لیے ذلت والا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ ذلت والا عذاب اس بندے کو دیا جائے گا جو اللہ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارے گا اور اللہ کے پاس چلا جائے گا تو اسے اتنی خطرناک سزا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبي وإذ تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے تعلق سے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، اب یہاں پر کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کی بات نہیں ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اسے احساس ہو گیا، وہ توبہ کر لیا، ونزع، اور اس گناہ سے باز آ گیا، واستغفر، اور اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کر لیا، معافی مانگ لیا، سخلا قلب، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کالے نقطے کو دھو دیتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، وہ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر یہ کالے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک الرین، یہی دلوں کا زنگ ہے، کما قال اللہ عز وجل، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ بلکہ یہ تو ان کے دلوں کا میل ہے، دلوں کا زنگ ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے اندر معصیت کا مادہ بہت زیادہ ہے، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ ایک بندہ جب اچھائیوں کو اپنا لیتا ہے، نیکیوں کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو پر نور بنا دیتا ہے، پر رونق بنا دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کالے دل والا، زنگ والا دل اس کا نہیں ہوتا،
نیکی کی وجہ سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ وسعتن فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی بنیاد پر ایسے بندے کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وقوتن فی البدن، اور بدن کے اندر طاقت اور قوت پیدا کر دیتا ہے، ایمانی حرارت اس کے اندر اللہ رب العالمین رکھ دیتا ہے، غیرت اور حیا کا مادہ اللہ رب العالمین اس کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اور ساتھ میں وہ محبتاً فی قلوب الخلق، مخلوق کے دلوں میں ایسے بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے جو نیکی کرنے والا ہے، چہرہ پر رونق ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا، اور رزق میں کشادگی ہوگی، بدن کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، اور بغیر مخلوقات ایسے بندے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنًا فِي الْبَدْنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبَغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کم کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے مخلوق ایسے بندے سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم نیکیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا برائیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نیکیوں کے ساتھ ہماری یہ زندگی ہے، ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، اگر برائیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یہ بیماریاں اور یہ برائیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور مخلوق بھی ہم سے نفرت کرنے والی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بندوں کو گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والمعصیہ، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچو۔ یہ نافرمانی معمولی بات نہیں ہے۔ تمہارا خالق، تمہارا مالک، جس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں زندگی اور موت اسی نے عطا کی ہے، اس رب نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور آپ اس کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی بات کو مانا اور کن کن باتوں میں ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ معصیت سے بچ جاؤ، فَإِنَّ مَعْصِيَتَ اللَّهِ، بے شک اللہ رب العالمین کی معصیت حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اتارنے والے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ہم پر غصہ ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جب ہم کو اپنی پکڑ میں لے لگا، آپ بتائیے دنیا میں کون سی طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں نجات دے دے؟ عزیزان محترم، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، اپنے آپ کے اندر احساس پیدا کیجئے زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، آج ہماری نمازیں بھی ہوتی ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی بہت ساری برائیوں میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے، ہم باجماعت نماز ادا کریں گے، نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اور ہم ٹکڑیوں کی شکل میں جمع ہو کر ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جائیں گے۔ ایک طرف آپ نے اپنے آپ کو بالکل عاجز و کمزور بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا اور بتا دیا کہ میں تیرا بالکل عاجز و انکساری کرنے والا بندہ ہوں، اور جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اسی اللہ رب العالمین مخالفت کر کے بتا دیتا ہے۔ لوگوں کی غیبت، لوگوں کی چغلیوں میں اپنا وقت گزار لیتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، نہ جانے کون کون سی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں گی یا آپ کے چہروں پر مار دی جائیں گی؟ اللہ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ معصیت کو چھوڑیے، آپ برائیوں کو چھوڑیے، ایک طرف اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں اور دوسری جانب اللہ رب العالمین کی مخالفت کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیے، ہم خود کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی کہیں عزت نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ انسان جب برائی کرنے لگتا ہے یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی عزت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ سورہ حج میں رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے ذلیل وقار کر دے کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ آپ عزت کے لیے دنیا میں پیسہ لے کر جائیں کوئی عزت نہیں دے گا، آپ دنیا میں اپنے مقام کو بلند کرنا چاہے کوئی آپ کا مقام بلند نہیں ہوگا، یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے، یقیناً یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے برائی کی ہے، ہم نے معصیت کا کام کیا ہے، ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہمیں ذلیل کر دیا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے فما لہ من مکرم، کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ آج ہم ذلت کی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہے، اور اس پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر شیطان کو مقرر کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایسے بندے کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ اب ہمیں شریعت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک خطیب یا ایک امام یا ایک درس دینے والا مقرر جب وہ درس دیتا ہے تو ہم بیٹھ کر سنتے ہیں، اس کے اندر کہاں کوئی غلطی نکل جائے اس کا ہم افشا کرتے پھریں۔ کیسی ہماری گمراہی ہے، کیسی ہماری سوچ ہے، ہم اچھائی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سامنے والے کے اندر کہاں سے کوئی غلطی نکل جائے اسی کو لے کر ہم بھنڈورا پیٹتے پھریں۔ کیا آج یہ کیفیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ امام نماز پڑھا رہا ہے، قراءت ذرا سی لمبی ہو گئی، ہماری نماز پوری تباہ برباد ہو جاتی ہے، ہمارا غصہ بھڑک جاتا ہے، نماز کے بعد ہم اس کے خلاف لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہیں۔ رکوع لمبا ہو جائے، سجدہ لمبا ہو جائے یا کوئی چیز مختصر ہو جائے، ہمارا دماغ پورا اسی طرف، یہ شیطان ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ہم اسی برائی میں مبتلا ہیں۔ یہ جائزہ لے کر دیکھیے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اجنبی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اندر پائے جانے والے اعمال ہیں، ہمارے اندر پائی جانے والی برائیاں ہیں جو آج ہم کو عمل صالحہ سے دور کر دیا ہماری معصیت اور گناہ کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو بھلا دینا کیا مطلب؟ اللہ کے احکام آئے، اللہ کے فرامین آئے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت کو بھیجا آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے نفسوں سے سب سے پہلے غافل کر دے گا۔ کیا کر رہے ہیں، اچھائی ہے، برائی ہے، خیر ہے، شر ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، بس آپ کرتے چلے جائیں گے، اچھائی اور برائی میں آپ کے اندر تمیز نہیں رہے گی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ گنہگار لوگ ہیں، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں جو ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ایسے نہ ہو جانا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں سے ان کو غافل کر دیا۔ اور آئیے جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو اعراض کرتے ہیں، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بات آپ کو بہت بری لگے گی، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہا، ہماری زندگی اس عمر تک پہنچ گئی ہے، ہم بہت قریب اپنی موت کی منزل کی طرف جانے لگیں گے، لیکن آج تک ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین کی معصیت پر ابھار رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ معصیت پر معصیت کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں؟ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، ہمارے چہروں کو دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں، ہمارے لباس کو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، ہمارے کاروبار کو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر کے، ہماری زندگی دیکھیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، ہمارے گھر کی زندگی، تہذیب و تمدن، ہمارا معاشرہ، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ کس کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں؟ سن لیجئے اللہ رب العالمین نے کیا کہا
ومن اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، میری نصیحتوں سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت والے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے، وہاں سوال کرے گا، قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، آج میرا یہ حشر کیوں ہوا ہے، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو بصارت والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، ہاں اسی طریقے سے جب دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج ہم بھی تجھے ایسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، ہماری نصیحتوں کو تو نے بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں۔ بتائیے کون وہاں پر ہمیں نجات دلانے والا ہے جب اللہ رب العالمین ہی ہم سے ناراض ہو جائے؟ ذرا احساس کیجئے، یہ جمعہ کا جو خطبہ رکھا جاتا ہے، اسلام نے جو نظام رکھا ہے، یہ معاشرے کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جمعہ رکھا جاتا ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے، اور اسی لیے کہا گیا جمعہ کی نماز میں وقت سے پہلے حاضر ہو جاؤ، تاکہ خطیب کی ساری باتیں آپ سن سکو اور اپنے اندر پائے جانے والی غلطیوں کی اصلاح کر سکو، اسی بنیاد پر یہ جمعہ رکھا گیا ہے، اور جمعہ میں عوام کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کی اصلاح کرنا یہ خطیب کی ذمہ داری ہے۔ شاید آپ لوگ چاہتے ہوں گے فلاں عنوان پر خطبہ دیا جائے، فلاں پر دیا جائے، ہم بہت مزے سے سنیں، نہیں، آپ کی اصلاح اور ہماری اصلاح ہونا اس موقع پر لازم اور ضروری ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک تو انفرادی طور پر گناہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین انفرادی طور پر سزائیں دیتا ہے، اور جب پوری قوم کے اندر برائی آ جاتی ہے تو پوری قوم کو اللہ رب العالمین اجتماعی سزا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت ساری قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل کر کے واضح کر دیا کہ اپنے بہت سارے قوموں کو تباہ برباد کر دیا، اور ہم نے زمین کے اندر انہیں ایسا مقام عطا کیا تھا، ویسا مقام ہم نے تم کو بھی نہیں دیا، ان کے لیے رہن سہن کے لیے ہم نے بہت بہترین سکونت دی تھی، آسمان سے بارش برسائی تھی، کھیتی باڑی ہم نے ان کو دی تھی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑنے کی وجہ یہ ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور ان قوموں کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا، اور اس کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ حال اگر ہمارا رہے گا، اللہ تعالیٰ کچھ بعید نہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی ہلاک و برباد کر دے گا، اور اور پھر ہماری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَخَزْفٌ وَمَسْكٌ وَقِيلَ وَمَتَىٰ یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر عنقریب ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، اس وقت لوگ زمین میں ڈھسا دیے جائیں گے، یا پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، یا پھر ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت القمر، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، اور شراب کو حلال کر لیا جائے گا، اس وقت یہ تین قسم کے عذاب اللہ رب العالمین کی جانب سے آئیں گے، یا تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ اگر آپ تحقیقی نگاہ سے جائزہ لے کر دیکھیں، آج دنیا کے اندر یہ تینوں قسم کے عذاب مسلمانوں پر آ رہے ہیں، مسلمانوں پر تینوں قسم کے عذاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلہ آتا ہے، لوگ زمین میں دھس جاتے ہیں، کہیں بمباری ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اور کہیں ان کے چہرے مسخ ہو رہے ہیں، اور بعض مقامات پر مسلمان اپنے چہرے اپنے ہاتھوں سے مسخ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا تھا، یہ اپنی فطرت کو بدل کر اپنے چہروں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شراب کو اس کا نام بدل کر پیا جائے گا، اور لوگوں کے سروں کے پاس گانے بجانے چلیں گے، اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس قوم کو سور اور بندر کی شکل میں بنا دے گا۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو کٹ کر کے اپنے چہروں کو تراش کر بندر اور سوروں کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بچیے معزز حاضرین، ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری موت آ جائے، کب ہم موت کے آغوش میں چلے جائیں، کب ہمارے اعمال ختم ہو جائیں، کب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ جو موقع مل گیا ہے اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، عاجزی و انکساری کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ ہو سکتا آپ کی یہ معافی مانگنا آپ کے لیے آخری ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو قبول کر لے، اور اس کے بعد کل قیامت والے دن آپ کے لیے نجات رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کے معصیت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ناراضگی سے اللہ ہمیں بچائے، اے اللہ شیطان کے دوست بنانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اے اللہ تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسووں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں سال روزگار نصیب فرما، جو حرام خوری میں مبتلا ہے انہیں حلال رزق عطا فرما، اے اللہ جو جہاں کہیں پریشان ہے ان کے لیے اللہ تو سہارا ان کے لیے بن جا، اے اللہ ہم مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو موحدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بقید حیات ہیں انہیں ہر قسم کے امراض سے، ہر قسم کے مصائب مشکلات سے محفوظ فرما، اے اللہ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔